السلام علیکم۔ میرا نام رضی ہے۔ میری عمر 18 سال ہے اور میں دکھنے میں اپنی عمر سے بڑا لگتا ہوں۔ میرا قد درمیانہ ہے۔ میرے گھر میں ایک ماں ہے اور میری ایک بہن ہے۔ وہ مجھ سے بڑی ہے، پر میرا قد اس سے بڑا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے چھوٹی لگتی ہے، پر مجھ پر کافی روب جھاڑتی ہے اور مجھ سے کافی کام لیتی ہے۔ میں بھی ایک ہی بھائی ہونے کے ناطے اس کی ہر بات مان لیتا ہوں۔ میرے گھر کے بالکل سامنے ہی میری خالہ بھی رہتی ہے۔ ان کا نام شازیہ ہے۔ میں ان سے کافی ملتا جلتا رہتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری بہن زیادہ تر خالہ کے پاس ہی ہوتی ہے۔ وہ یہی کہتی تھی کہ میری خالہ مجھے بہت کچھ سکھاتی ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ رہ کر فیشن وغیرہ سیکھتی ہے۔ میری امی کو ان سب باتوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ مجھے اس بات سے کافی پریشانی تھی کہ میری بہن بھی کافی خالہ کے ساتھ رہ کر کھل گئی تھی۔ میری خالہ کی عمر 40 سال تھی، پر وہ اپنی عمر سے کم لگتی تھی۔ اس کا حسن کافی زیادہ تھا، لیکن اس پر سوٹ کرتا تھا۔ یہی چیز میری بہن کو بھی چاہیے ہوتی تھی، جیسی وہ میری خالہ سے مشورے بھی لیتی تھی۔ مجھے اب سب باتوں کا علم اس لیے تھا کیونکہ ان کے کام میں ہی کیا کرتا تھا اور انہیں پک اینڈ ڈراپ دیا کرتا تھا۔ میرے ابو اور میرے خالو بھی اکٹھے کام کرتے تھے۔ وہ پچھلے 15 سال سے دبئی میں نوکری کرتے تھے اور درمیان میں چکر لگا لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے میری خالہ اور ہماری اچھی خاصی بنتی تھی۔ میری خالہ میری امی سے چھوٹی تھی، جب بھی وہ فیشن میں زیادہ ماہر تھی، اور میری امی بہت پرہیزگار تھیں۔ میری خالہ اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا ہی تھا جو کہ مجھ سے بڑا تھا اور میری بہن کا ہم عمر تھا۔ میں اس سے اپنی پڑھائی کی باتیں کر لیا کرتا تھا اور کبھی کبھار خالہ کے گھر بھی چلے جایا کرتا تھا۔ اسی بہانے میری خالہ مجھ سے ملاقات ہو جاتی تھی، ورنہ میری بہن مجھے خالہ کے گھر کے باہر سے ہی رخصت کر دیتی تھی۔ میری خالہ کا بیٹا بھی دبئی جانے کے چکر میں تھا۔ میری خالہ کافی اداس تھی۔ ان کی اداسی سمجھ رہا تھا کیونکہ وہی ان کی رونق تھا، پر میری بہن نے انہیں دلاسا دیا کہ ہم دونوں اپنی خالہ کو بور نہیں ہونے دیں گے۔ وہ بھی سنبھل گئی تھی، اب زیادہ تر اداس رہنے ہی لگی تھی۔ کہنے لگی کہ پہلے تو میرے خاوند مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تو اب ان کا بیٹا ہی ان کا سہارا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اب وہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، اب میں ان کا سہارا بن جاؤں گا، جس پر وہ چپ رہی۔ میں اب ان کا خیال ہی رکھتا تھا۔ میں نے اپنی خالہ کو بہت سمجھایا کہ وہ ہمارے گھر ہی آ جایا کر رہ کریں، پر وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اب انہیں عادت ہو گئی ہے۔ ان کا چہرہ بھی مرجھا گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے والی خاتون تھیں، پر اب کمزوری دکھنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ خالہ سے بات کر کے دیکھے، پر میری خالہ نے ایک بھی نہ مانی۔ میں ان کے گھر کی طرف ضرورت کا سارا سامان انہیں لا کر دیتا تھا اور ان کے پاس بیٹھ کر گپ شپ بھی کر لیا کرتا تھا تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ میری خالہ رف سے حلیے میں ہوتی تھی اور ان کو بغور دکھتا تھا۔ جب ان سے پوچھنے لگا کہ آخر کیا کام تھا جو ان کا بیٹا کرتا تھا اور وہ اب اس کے جانے کے بعد وہ اداس ہو گئی ہیں، تو میری خالہ حیران تھی اور کہنے لگی کہ تم نہیں جان پاؤ گے، تم ہر کام کرتے ہو، پر وہ کام تم سے نہیں ہوگا جو میرا بیٹا کرتا تھا۔ بس تم ایسا سمجھ لو کہ میرا بیٹا مجھے اپنے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں بھی کنفیوز ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک دفعہ میری امی نے ایک سوٹ خالہ کو بھجوانے کا کہا، تو میں وہ سوٹ لے کر خالہ کی طرف چلا گیا، پر میں جیسے ہی مکان کے اندر داخل ہوا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ میرے پاس احتیاطاً خالہ کے مکان کی چابی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہیں سے واپس چلے جانا چاہیے تھا، پر میں نے کچھ سوچ کر دروازہ کھولا۔ اس کے ساتھ کان لگایا تو خالہ عجیب سی آوازیں نکالنے میں مگن تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ کسی مصیبت میں ہے۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو سامنے کا نظارہ دیکھ کر میرا سر گھوم گیا تھا۔ میں فوراً ویسے ہی واپس مڑ گیا اور آ کر سوٹ امی کو دے دیا کہ خالہ تو نہ جانے سو رہی تھی۔ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا اور میرے پاس چابی بھی نہیں تھی اور وہ گم ہو گئی تھی۔
امی نے میری بات کو سچ سمجھ لیا اور سوٹ اپنے پاس رکھ لیا۔ میں اپنے روم میں آیا پر میرے ذہن میں وہی نظارہ گھوم رہا تھا جس میں خالہ اپنی طلب کو کم کر رہی تھی۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ خالہ کو کس چیز کی طلب ہو رہی تھی، یعنی وہ اس کام کی بات کر رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اب ان پر ترس آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے اگر میں ان کے پاس اسی وقت چلا جاتا اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس دن کے بعد میری خالہ ہمارے گھر بھی آتی تھی، پر میرا ان کے سامنے یہ نظریہ بدل گیا تھا۔ میں جب بھی انہیں دیکھتا تو مجھے سین یاد آتا تھا۔ میری بہن انہیں لے کر الگ روم میں چلی جاتی تھی۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں میری بہن اس میں سب میں ملوث نہ ہو۔ میں اس پر بھی نظر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب میں نے اس کے روم کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہ کچھ عجیب سے مناظر میری خالہ پر ٹرائی کر رہی تھی۔ میری خالہ ان کپڑوں میں کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ اس طرح کی ڈریسنگ سے وہ ماڈل لگ رہی تھی۔ میری بہن بھی انہیں حیرانی سے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہاں سے واپس چلا گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ابو اور خالو ہمارے لیے سال کے بعد ڈھیر سارا سامان بھیجتے تھے۔ دبئی میں خواتین کا سامان بہت عام تھا، اس لیے میری بہن اور میری خالہ کی امی کی بھی عید ہو جاتی تھی۔ اب جو بھی سامان آیا تھا اس کا آدھا حصہ تو میری خالہ کا تھا۔ ان کا سامان سب سے زیادہ ہوتا تھا کیونکہ وہ اپنی مخصوص چیزیں بھی اپنے شوہر سے منگواتی تھی۔ میری امی نے مجھے وہ چیزیں ساری شاپر میں ڈال کر دیں اور کہا کہ خالہ کو دے کر آؤ۔ میں نے سامان پکڑا اور مجبوری میں خالہ کی طرف نکل پڑا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر خالہ آج بھی طلب کم کر رہی ہوئی تو میں کیا کروں گا، لیکن میں نے چابی سے ان کے مکان کا تالا کھولا اور سامان لے کر ان کے روم کی جانب بڑھنے لگا۔ تو جیسے ہی میں دوبارہ سے ان کی ویسی آوازیں میری کانوں میں آنے لگی۔ دروازہ مکمل طور پر بند تھا، جس وجہ سے میں دیکھ نہ پایا۔ میں نے کچھ دیر تو سوچا کہ پھر خالہ پر چھاپا مارنے کا بھوت سوار ہو گیا، اور میں نے ایک دم سے دروازہ کھولا تو میری خالہ سامنے ہاتھ سے کام کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر فوراً ہی حیران ہو گئی تھی اور اپنی ہولیوں کو دیکھ کر شرمندہ ہونے لگی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اپنا ہولیا درست کر لیا اور واش روم میں چلی گئی۔ میں بھی سامان لے کر ان کے روم میں بیٹھ گیا۔ جب وہ وہاں سے مجھ سے واپس آئی تو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ شرمندہ ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طلب بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب آپ کے شوہر آپ کو مس کر رہی تھی، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ میری خالہ اب ایموشنل ہو گئی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ تم کتنے اچھے ہو، کہنے لگی کہ کاش کوئی ایسا ہوتا جو مجھے سمجھ سکتا جس طرح تم سمجھ گئے ہو۔ میں کب سے اپنے جذبات کو مارتی رہوں گی۔ میں نے خالہ کو حوصلہ دیا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھے ضرور بتا دیں۔ میں ان کی ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ میری خالہ تو جیسے ہی اس کے انتظار میں تھی اور میرے ساتھ چپک گئی، اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اب میں کسی قسم کی بھی شکایت نہ کروں گی، اور وہ جو کریں گی وہ میں چپ چاپ ہونے دوں گا۔ میں بھی تیار ہو گیا تھا۔ جب میری خالہ نے میری شرٹ کو تھام لیا اور مجھ پر جھک گئی، مجھے ان کے اس عمل سے سکون مل رہا تھا۔ میں بھی اس کا عادی ہو رہا تھا۔ میری خالہ نے کچھ ٹائم تک تو میرا ساتھ دیا۔ اس کے بعد میری باری تھی۔ میں نے بھی زوردار طریقے سے جوش دکھایا۔ یہ کام 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد میری خالہ کو سامان کا خیال آیا تو وہ شاپر کی طرف گئی اور کھولنے لگی۔ میں نے ان کے مخصوص کپڑے دیکھے تو ان پہ حیران ہو گیا تھا، کیونکہ ان کا حسن تو ان کپڑوں میں اور بھی خوبصورت لگتا۔ میری خالہ کہنے لگی کہ وہ مجھے یہ سب پہن کر دکھائے گی۔ میں بھی پرجوش ہو گیا اور وہ اب باری باری پہن کر دکھانے لگی۔ وہ کپڑے کافی چست تھے، پر میں نے ان کی تعریف کی۔ میری خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگلی دفعہ وہ یہی کپڑے پہن کر میرے سامنے آئے گی۔ ان کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری خالہ نے مجھ سے
روز کی امید لگا رہی ہے، پر مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا، اور لیکن میں نے بھی مسکرا کر ان کی بات کا جواب دیا۔ اب دن ایسے گزرنے لگے تھے، ہم دونوں کی آپس میں جھجک ختم ہو چکی تھی اور ہم روز ملنے لگے تھے اور دیر تک ایک دوسرے سے مزے کرنے لگے تھے۔ میری خالہ اب دوبارہ سے فریش ہو گئی تھی، ان کا چہرہ بھی پر رونق ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اب کچھ دن ہمارے پاس رک جاؤ، اس طرح ہم رات کو بھی انجوائے کر سکیں گے، کیونکہ میری بہن گھر پر ان دونوں نہیں تھی اور امی بھی جلدی سو جاتی تھی۔ میری خالہ نے میری بات مان لی، مجھے ان کے ساتھ کافی مزہ آنے لگا تھا اور میں بھی ان کا عادی ہو چکا تھا۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ میرے خالو اب ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں تو میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میرے دن ختم ہونے والے تھے۔ پر میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری خالہ اس بات سے کافی خوش تھیں کہ ان کے شوہر ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ صرف وقت گزارتی تھیں، اور جب ان کے شوہر نے آنا تھا تو ایک دن مجھے آنے سے منع کر دیا کہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آخری دفعہ میں انہیں محسوس کر سکتا ہوں، تو وہ تیار ہو گئیں اور یہ بھی کہنے لگیں کہ اگر کبھی انہیں موقع ملے گا اور ان کے شوہر گھر میں نہ ہوئے تو ان سے اس بات کا ضرور فائدہ اٹھا کر مجھے ضرور دعوت دیں گی، اور مجھے اس بات سے ان کی تسلی مل گئی۔ تھینک یو فار واچنگ۔